بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو زندگی کی کامیابی کا راز 5 جملوں میں دے دیا جائے تو کیا آپ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیں گے؟ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر پہلو کو بڑی تفصیل اور عمدگی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، اور 5 ایسی چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اور ان میں سے پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی طرف جو چیز لے کر جاتی ہے وہ سچائی ہے، اور جو چیز ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ جھوٹ ہے، اور نیکی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر شخص کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہی کہتا ہوا ملتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر نظام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر آج کام نہیں چل سکتا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ہمیں کام چلانا پڑے گا۔ وقتی طور پر بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں سچ بولنے سے، لیکن اگر آپ سچ بول دیتے ہیں تو پھر اس کی کامیابی کا وعدہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک کامیابی کا راز بتا رہے ہیں اور ہمیں وہ ناکامی نظر آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کچھ چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے۔ دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو اللہ رب العزت کو نعمت عطا فرما دیتا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کو مزید برکت کی دعا دیں اور اس کے لیے خوشی منائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا رویہ اور ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری کامیابی تو اس بات میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے متبادل ایک اور عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کریں، آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ اور تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اتنا غصیلا پن اس کے اندر آ گیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اس قدر غصہ کرتے ہیں کہ وہ چند لمحوں کا غصہ جو ہوتا ہے وہ پھر سالوں کی اور کئی سالوں کی بلکہ وہ ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ رشتے جو ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ان رشتوں کا ایک بڑا کردار اور ایک مقام ہوتا ہے، لیکن ہمارا چند لمحوں کا جو غصہ ہوتا ہے وہ ان رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اور چوتھی بات جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاں ہمسائے سے متعلق جتنے بھی مسائل پائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو کامیاب ہو کے دکھانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر آشش کر اٹھیں۔ لیکن دیکھیں، کامیابی اس بات میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مضمر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو قلبی طور پر، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر، اخروی حوالے سے، ہر حوالے سے سکون، اطمینان اور کامیابی اور برکت اور رحمت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کو ایک ہی عمل کرنا چاہیے کہ اس کو کثرت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔
ہمیشہ اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر سے اگر کسی نے کوئی ایک آدھا بندہ ہمیں کوئی ذکر و اذکار کرتا ہوا مل جاتا ہے، کوئی ایسا شخص کوئی جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تو ہم اس کو اور بری نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں اس طرح کے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو کہیں، ان کو دیکھ کے، بلکہ خود بھی ان سے نصیحت حاصل کریں، اور خود بھی بجائے اس کے کہ ہم تسبیح پکڑ لیں، ہم دوسروں کے ایمان کے بارے میں، دوسروں کے رویے کے بارے میں، دوسروں کی نیک اعمال کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اس نیک شخص کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم سچائی کو اختیار کریں گے۔ آج سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور کسی کے لیے مشکل پیدا نہیں کریں گے۔ اگر ہم ان 5 باتوں کو اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔